اچھا جی، ہم نے ڈیفیوژن میں سمپل ڈیفیوژن کو پڑھا. اب باری آتی ہے فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن کی کہ ہمارے ساتھ فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن کیا ہے. تو اب ہم پڑھتے ہیں فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن کو. اچھا جی، فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن جو ہے یہ بھی ہمارے ساتھ ایک پیسیو پروسیس ہے. اس میں بھی انرجی کی کنزمپشن نہیں ہوتی. یہ بھی ہائی کنسنٹریشن گریڈینٹ سے لو کنسنٹریشن گریڈینٹ تک مالیکیول کا ٹرانسفر ہونا ہوتا ہے. مگر اس میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ جو ہے چینل اور کیریئر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. یہ پروسیس جو ہے نا یہ چینل کے تھرو ہوتی ہے اور یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا کیریئر کے تھرو ہوتی ہے. سو فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن میں وہی باتیں ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ اٹ از ایکٹیو پروسیس، اٹ از اے پیسیو پروسیس. یہ ہمارے ساتھ پیسیو پروسیس ہے. یہ ہمارے ساتھ پیسیو پروسیس ہے. اس میں نو اے ٹی پی یوز نہیں ہوتی. اچھا جی، دوسری طرف اس میں مالیکیول کا ہائی کنسنٹریشن گریڈینٹ سے لو تک ٹرانسفر ہونا ہوتا ہے. لو کنسنٹریشن گریڈینٹ تک مالیکیول کا ٹرانسفر ہونا ہوتا ہے تھرو سیل میمبرین. اچھا جی، مگر اس میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے. It required channel or carrier for the transport of molecule or for the transport of this material. اس میں ہمارے ساتھ چینل اور کیریئر پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے. So it required channel or carrier. required channel اور کیریئر. اس میں ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ کیریئر اور چینل کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا جی، ہم نے سمپل ڈیفیوژن میں پڑھا وہ ہمارے ساتھ اسمال مالیکیول اور انچارج مالیکیول کے لیے ہے. اس میں ہمارے ساتھ لارج مالیکیول اور چارج مالیکیول دونوں ڈیفیوز ہوتے ہیں. اچھا جی، ہم نے سمپل ڈیفیوژن میں پڑھا کہ وہ ہمارے ساتھ اسمال مالیکیول جس کا سائز کم ہو اور انچارج مالیکیول کے لیے. فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن ہمارے ساتھ لارج اور چارج مالیکیول کے لیے ہے. فار لارج اینڈ چارج مالیکیول. میں ہمارے ساتھ لارج اور چارج مالیکیول. اچھا جی، فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن میں بھی ہم نے وہی بات ریپیٹ کی کہ ہمارے ساتھ پیسیو پروسیس ہے. اس میں انرجی جو ہے نا نو اے ٹی پی یوز ہوتی، اس میں انرجی یوز نہیں ہوتی. یہ بھی ہائی کنسنٹریشن سے لو کنسنٹریشن تک مٹیریل آنا ہوتا ہے اس میں. مگر اس میں ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ اس میں چینل اور کیریئر پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے ہمارے ساتھ مالیکیول ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتے ہیں. اور ہم نے ڈیفیوژن میں یہ پڑھا تھا کہ یہ ڈیفیوژن ہمارے ساتھ انچارج اور اسمال مالیکیول کے لیے ہے. اور ہم فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن جو ہے ہمارے ساتھ لارج مالیکیول اور چارج مالیکیول کے لیے. ان میں صرف بس یہ ڈیفرینس ہے. اچھا جی، اب ہم مختلف چینل مختلف کیریئر کو پڑھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سیل میمبرین میں کس طرح کے مختلف کیریئر ہوتے ہیں، کس طرح کے مختلف چینل ہوتے ہیں جس کے ذریعے مالیکیول ہائی کنسنٹریشن سے لو کنسنٹریشن کے ذریعے جو ہے ہمارے ساتھ ٹرانسفر ہوتے ہیں. اچھا جی، فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ہم نے ایک بات پڑھی کہ اس میں مالیکیول کا ہائی کنسنٹریشن سے لو کنسنٹریشن گریڈینٹ تک اس کا موومنٹ ہوتا ہے. اور یہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ کیریئر پروٹین کے ذریعے یا چینل کے ذریعے ہوتے ہیں. اس میں فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن میں فرسٹ آف آل ہم سمپل آسموسس کی بات کرتے ہیں. اس میں آسموسس جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن کا ایک پرٹیکولر فارم ہے. تو اس میں ہم آسموسس کی بات کرتے ہیں. اس میں واٹر کا جو ہے نا اس میں آسموسس کی بات موومنٹ آف واٹر فرام ایریا آف ہائی کنسنٹریشن ٹو ایریا آف لو کنسنٹریشن. اچھا جی، تو آسموسس ہمارے ساتھ کیا ہے؟ موومنٹ آف واٹر from higher concentration to lower concentration. اس کو ہم آسموسس کہتے ہیں.
اچھا جی، اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ساتھ سیل ایکسٹرا سیلولر سرفیس جو ہے نا سیل ممبرین کا، اس میں ہمارے ساتھ واٹر کی جو ہے واٹر زیادہ ہوتا ہے. تو جب سیل کو واٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو اس واٹر کو سیل کے اندر آنا ہوتا ہے. اس کو ہم آسموسس کہتے ہیں، کیونکہ موومنٹ آف واٹر فرام ہائر کنسنٹریشن ٹو لوور کنسنٹریشن از کالڈ آسموسس. اور یہ اس میں ہم نے پڑھا کہ یہ فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن کا ایک ٹائپ ہے. اچھا جی، اگر ہم سیل کے باہر دیکھیں تو سیل کے باہر ہمارے ساتھ واٹر کا کنسنٹریشن جو ہے یہ زیادہ ہے، اور سیل کے اندر واٹر کا کنسنٹریشن کم ہے. تو اس واٹر کو اندر آنا ہوتا ہے. یہ جس پروٹین کے ذریعے یہ واٹر انٹر ہوتا ہے اس کو ہم ایکوی پورن پروٹین کہتے ہیں. ایکوی پورن پروٹین کے ذریعے واٹر جو ہے نا وہ ایکسٹرا سیلولر سرفیس سے انٹرا سیلولر سرفیس میں انٹر ہوتا ہے. اس کو ہم سمپل آسموسس کہتے ہیں، اور یہ ہم نے پڑھا یہ فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن کا ایک ایگزامپل ہے. اچھا جی، اگر سوڈیم کی بات کی جائے یا گلوکوز کی بات کی جائے، آسموسس میں صرف ہمارے ساتھ واٹر کا موومنٹ نہیں ہوتا. آسموسس کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کرتے ہیں: واٹر آلسو موو ایریا آف سولوٹ ہائی سولوٹ water can also move from low solute concentration to high solute concentration. اچھا جی، اس کو ہم اب ایکسپلین کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ساتھ جو ہے نا سیل کے اندر ہمارے ساتھ گلوکوز سوڈیم آئن اس کا کنسنٹریشن بہت زیادہ ہے، اور سیل کے باہر اس کا کنسنٹریشن کم ہے. کیونکہ سیل کے اندر مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جس کے ذریعے گلوکوز پروڈکشن ہوتا ہے فار انرجی پرپس، اور اس طرح ہمارے ساتھ سوڈیم جو ہے نا وہ بھی ہمارے ساتھ سیل کے اندر زیادہ ہے. اچھا جی، اگر اب بات کی جائے تو سیل کے اندر تو پانی کم ہے، اور سیل کے باہر جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ پانی زیادہ ہے، اور سیل کے باہر جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ جو سوڈیم ہے گلوکوز ہے کم ہے. اب پانی ہائر کنسنٹریشن سے لو کنسنٹریشن کی طرف مائیگریٹ کرے گا. تو اس میں تو سلوٹ کی مقدار کم ہے. اس کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ یہ سلوٹ جو ہے نا وہ ادھر انٹر ہو جائے، تو نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. جب یہ واٹر کی موومنٹ ہوتی ہے فرام لو سلوٹ کنسنٹریشن ٹو ہائی سلوٹ کنسنٹریشن، اس کو بھی ہم آسموسس کہتے ہیں. The movement of water from low solute concentration to high solute concentration is also called osmosis. تو اس کو بھی ہم آسموسس کہتے ہیں. اچھا جی، تو یہ ہمارے ساتھ آسموسس ہے جس میں موومنٹ آف واٹر ہوتی ہے ہائی کنسنٹریشن سے لو کنسنٹریشن تک. واٹر کین آلسو موو فرام لو سولوٹ کنسنٹریشن ٹو ہائی سولوٹ کنسنٹریشن. اس کو بھی ہم آسموسس کہتے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن کا ایک ٹائپ ہے. اس کو ہم نے اس ڈائیگرام کے ذریعے ایکسپلین کیا. اچھا جی، دوسرے نمبر پر ہمارے ساتھ جو چینل آتا ہے اس کو لیکی چینل کہتے ہیں. جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے کہ پوٹاشیم کی جو ہے نا کنسنٹریشن وہ سیل کے اندر زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو آؤٹ سائڈ آف سیل. تو پوٹاشیم کو جو ہے ہمارے ساتھ سیل کے اندر سے جانا ہوتا ہے سیل کے باہر، کیونکہ ہائی کنسنٹریشن سے لو کنسنٹریشن گریڈینٹ تک اس کو آنا ہوتا ہے. تو یہ جس چینل کے ذریعے آتے ہیں اس کو ہم لیکی چینل کہتے ہیں. اور یہ ہم نے فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن میں پڑھا کہ فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن میں ہمارے ساتھ چینل یا پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے مٹیریل باہر اور اندر کو آتے جاتے رہتے ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ لیکی چینل پڑا جو ہے نا وہ پوٹاشیم جو ہے وہ لیکی چینل کے ذریعے ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں سیل کے تھرو. اس کو ہم لیکی پوٹاشیم چینل کہتے ہیں اس چینل کو. اور یہ ہمارے ساتھ نیوران میں امپورٹنٹ ہے. دے آر موسٹ امپورٹنٹ ان نیوران. دے آر موسٹ امپورٹنٹ ان نیوران. یہ ہمارے ساتھ نیوران میں زیادہ تر امپورٹنٹ ہوتے ہیں. نیوران میں یہ کیوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ نیوران میں یہ ریسٹنگ ممبرین پوٹینشیل کو کریٹ کرتا ہے. نیوران it control resting membrane potential. It control
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। न्यूरॉन में हमारे साथ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जो है ये कंट्रोल करता है। अच्छा जी, अगर 3 नंबर में हम देखें तो हम एक चैनल को एक कैरियर प्रोटीन को डिस्कस करते हैं जिसको हम वोल्टेज गेटेड कहते हैं। वोल्टेज गेटेड प्रोटीन जो है ना, इसको हम कहते हैं। ये प्रोटीन से बना हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे साथ जो है ना वो सोडियम और कैल्शियम का मकदार वो सेल के बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर इसका मकदार कम है, तो इसको सेल के अंदर आना होता है। ये जिस गेट के ज़रिए आते हैं उसको हम वोल्टेज गेटेड कहते हैं। अच्छा जी, अगर हम देखें तो कैल्शियम और सोडियम का मकदार हमारे साथ सेल के बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है। इसको जिस गेट के ज़रिए आना होता है उसको हम वोल्टेज गेट कहते हैं, जिसका हमारे साथ -55 MV थ्रेश होल्ड होता है। अगर हम इसको हिट करते हैं तो जब इसको हिट करने के बाद ये चैनल ओपन होता है और ओपन होने के बाद जो है ना वो कैल्शियम और सोडियम सेल के अंदर आ जाते हैं। इसको हम वोल्टेज गेटेड चैनल कहते हैं। These channel have to hit a specific voltage. Have to hit a specific voltage. इसमें हम स्पेसिफिक वोल्टेज को हिट करते हैं, जो कि मे भी हमारे साथ -55 हो सकता है, मे भी -55 मिलीवोल्ट ये हमारे साथ हो सकता है। ये प्रोटीन में ये हमारे साथ न्यूरॉन में इम्पोर्ट होते हैं किस चीज़ के लिए? एक्शन पोटेंशियल के लिए। Imported in neuron for action potential. They are important in neuron for action potential. अच्छा जी, अगर चौथे नंबर पर बात की जाए तो जिसमें हमारे साथ एक गेट आता है उसको हम लाइगेंड गेटेड कहते हैं। इस तरह हमको पता है कि सोडियम का जो मकदार है वो सेल के बाहर ज़्यादा होती है और सोडियम की जो मकदार है वो सेल के अंदर कम होती है, तो इसको सेल के अंदर आना होता है। ये किसके ज़रिए आता है? ये एक गेट के ज़रिए आता है जिस गेट को हम लाइगेंड गेट कहते हैं। जब हम एसिटाइलकोलिन जो है ना वो हमारे साथ रिलीज़ होती है और इस मेम्ब्रेन को हिट करती है, तो ये चैनल हमारे साथ ओपन होता है और ओपन होने के बाद हमारे साथ जो सोडियम है ये सेल के अंदर ये सोडियम जो है ना वो हमारे साथ सेल के अंदर जमा हो जाती है। तो ये हमारे साथ न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन में इम्पोर्टेंट है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इम्पोर्टेंट in neuromuscular junction. ये हमारे साथ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ज़रूरी है क्योंकि एक्शन पोटेंशियल को क्रिएट करते हैं। एक्शन पोटेंशियल को क्रिएट करते हैं जिसके ज़रिए हमारे साथ मसल कंट्रैक्शन होता है। इसके ज़रिए हमारे साथ मसल का जो है ना वो कंट्रैक्ट होता है। तो अच्छा ये हमने पढ़ा कि चौथे नंबर पर हमारे साथ जो गेट है इसको हम लाइगेंड गेटेड कहते हैं। इसके ज़रिए न्यूरॉन, जिस तरह हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड की तादाद सेल के बाहर ज़्यादा होती है और इसकी तादाद सेल के अंदर कम होती है, तो इसको सेल के अंदर आना होता है। जो ये जिस गेट के ज़रिए सेल के अंदर आते हैं इसको हम लाइगेंड गेट कहते हैं और ये हमारे साथ एक्शन पोटेंशियल के लिए ज़रूरी है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, जिसकी वजह से मसल कंट्रैक्शन होता है। 5वें नंबर पर हमारे साथ आता है मैकेनिकल गेटेड। 5वें नंबर पर हमारे साथ जो चैनल आता है इसको हम मैकेनिकल गेटेड कहते हैं। अच्छा जी, जब ज़्यादा सोडियम सेल के बाहर हो और इसको सेल के अंदर आना होता है तो एक और ख़ास गेट के ज़रिए अंदर आता है, इसको हम मैकेनिकल गेटेड कहते हैं।
میکینیکل گیٹ اگر ہم اس کو میکینیکلی ہٹ کرتے ہیں تو یہ گیٹ ہمارے ساتھ اوپن ہو جاتا ہے. If we apply lots of pressure on that gate, that it become open and sodium from higher concentration to lower concentration rush. If we apply lots of pressure, اگر ہم اس پہ پریشر اپلائی کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اٹ بیکم اسٹیمولیٹ. تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے اسٹیمولیٹ ہوتا ہے، اور جس کی اسٹیمولیشن کی وجہ سے یہ چینل اوپن ہوتا ہے، اور یہ جو ہمارے ساتھ سوڈیم ہے وہ سیل کے باہر سے سیل کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کا کنسنٹریشن سیل کے باہر زیادہ ہے اور اس کا کنسنٹریشن سیل کے اندر کم ہے. یہ ہمارے ساتھ سینسری نرو میں ہوتے ہیں جو کہ پین سگنل کی وجہ سے اسٹیمولیٹ ہوتا ہے. یہ ہمارے ساتھ سینسری نرو میں ہوتے ہیں، سینسری نرو جو کہ پین سگنل کی وجہ سے اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں، پین سٹیمولس کی وجہ سے. اچھا جی، 5ویں نمبر پر ہمارے ساتھ جو چینل آتا ہے اس کو ہم بلڈ ٹرانسپورٹ کہتے ہیں. اس کے ذریعے گلوکوز جو ہے نا وہ سیل کو اندر ٹرانسپورٹ ہوتی ہے. جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے کہ سیل کے باہر گلوکوز زیادہ ہو اور سیل کے اندر گلوکوز کم ہو تو اس کو سیل کے اندر آنا ہوتا ہے، کیونکہ سیل کے اندر انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے جس سے ہم اے ٹی پی حاصل کرتے ہیں. اس گلوکوز سے ہم اے ٹی پی حاصل کرتے ہیں جو کہ سیل کو اندر نیڈ ہوتی ہے. تو یہ گلوکوز جس چینل کے ذریعے آتا ہے اس کو ہم بلڈ ٹرانسپورٹ کہتے ہیں، گلوکوز ٹرانسپورٹر کہتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ کیمیکلی میڈیٹڈ ہے، کیونکہ جب اس پہ انسولین پڑتا ہے تو یہ چینل ہمارے ساتھ اوپن ہو جاتا ہے. اچھا جی، اس میں بلڈ ٹرانسپورٹر میں اگر ہم ایک ایگزامپل کو ڈسکس کریں تو اس میں ہمارے ساتھ گلٹ فور ٹرانسپورٹر آتا ہے. گلٹ فور ٹرانسپورٹر یہ ایڈیپوس ٹیشو اور مسل میں موجود ہے. پریزنٹ ان ایڈیپوس ٹیشو یہ ہمارے ساتھ ایڈیپوس ٹیشو اور مسل میں موجود ہے. انسولین help these GLUT4 transporter to express یہ اس کو ایکسپریس کرتا ہے and more glucose enter to cell for ATP production. اچھا جی، ہم نے پڑھا بلڈ ٹرانسپورٹ کے بارے میں. بلڈ ٹرانسپورٹر جو ہے ہمارے ساتھ کیمیکلی میڈیٹڈ ہے. اس کے ذریعے گلوکوز سیل کو اندر آتے ہیں. جب انسولین اس کو ہٹ کرتا ہے تو ایکسپریس ہوتا ہے. ایز اے ریزلٹ آف ایکسپریشن اٹ بیکم اوپن اینڈ گلوکوز انٹر فرام ہائر کنسنٹریشن ٹو لوور کنسنٹریشن اینڈ اٹ از اے ٹائپ آف فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن اینڈ وی اسٹڈی ان فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن دیٹ وی نیڈ اے پرٹیکولر کیریئر اور اے پرٹیکولر چینل فار ڈیفیوژن. تھینک یو.